اللہ 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 اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. صدق الله العظيم. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس رکوع میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، شہید بندے ہیں، جن کو اللہ اپنا بندہ کہہ رہا ہے، وہ میرے بندے ہیں. تو میں نے بتایا تھا اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑی عزت نہیں ہو سکتی کسی انسان کو اللہ یہ کہہ دے کہ وہ میرا بندہ ہے. عبد شرعی مراد ہے، عبد تکبیری نہیں، یعنی یہ وہ بندہ ہے جو میرے احکام کو، میری شریعت کو اپنے اوپر مکمل طور پر نافذ کر رہا ہے. جس چیز کی شہادت اللہ دے دے پھر اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے. ان کی 13 صفات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اکثر آپ کے سامنے آ گئی ہیں. ان میں سے ایک صفت یہ ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب ان کو ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے. اس کے کئی مفہوم ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کی آیات سنائی جاتی ہے، ان کے سامنے دلیل دی جاتی ہے تو وہ اندھے بہرے ہو کر اپنی پچھلی گمراہی پر، پچھلی ضلالت پر قائم نہیں رہتے بلکہ راہ راست پر آنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سیدھا سا مفہوم یہ برخلاف کفار اور مشرکین کے کہ ان کے سامنے قرآن کی آیات آ رہی ہیں، دلیل پر دلیل آ رہی ہے، لیکن وہ اپنی پچھلی گمراہی پر اندھے بہرے بن کر پڑے ہوئے ہیں، ہٹنے کا نام ہی نہیں ہے. بت پرستی کو نہیں چھوڑ رہے، شخصیت پرستی کو نہیں چھوڑ رہے. آیت پر آیت آ رہی ہے، دلیل پر دلیل آ رہی ہے، لیکن وہ اندھے بہرے ہو کر گرے ہوئے. اس کا ایک سیدھا سا مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب ان کو ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان نصیحتوں پر، دین کی ان باتوں پر وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ سمیع اور بصیر، یعنی سن کر اچھی طرح سمجھ کر پھر عمل پیرا ہوتے ہیں. یہ تعبیر میں اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اندھے نہیں ہوتے، بہرے نہیں ہوتے، جو سنا عمل کر لیا نہیں، پوری قوت سماعت سے سنیں گے، پرکھیں گے اس کو، پھر اس پر جا کر عمل کرتے ہیں. یہ منافقین پہ تردید ہے کہ وہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے بھی ہیں، اللہ کی آیات کے ذریعے ان کو نصیحت بھی کی جاتی ہے، لیکن دھیان سے نہیں سنتے، دھیان سے نہیں دیکھتے. یہاں تک کہ جب مجلس سے فارغ ہو کر جاتے ہیں تو پھر پوچھتے کیا کہا تھا محمد رسول اللہ، ماذا قال آنفا. ابے نالائکو، تم بھی تو مجلس میں دھیان سے سنا کرتے. سمجھ میں آیا بات؟ منافقین بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں، احکام بتا رہے ہیں، لیکن ان کا دل و دماغ کہیں اور کھویا ہوا ہے، وہ شوق سے سننے ہی نہیں چاہ رہے. پھر جب مجلس پوری ہو جاتی ہے تو آپس میں پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہہ رہے تھے، کیا بتایا تھا، کیا کیا باتیں رہی تھی، تم بھی تو اس مجلس میں تھے. اس کے خلاف عباد الرحمن نیک بندے وہ ہیں جو دین کے بارے میں اندھے بہرے نہیں ہیں، بڑی سماعت اور بصیرت کے ساتھ بات کو لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. ایک تیسرا مفہوم اور ہے، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے دین کی باتیں آتی ہیں، شریعت کی باتیں آتی ہیں تو اندھے بہرے کی طرح پچھ لگو نہیں ہوتے ہیں بلکہ اپنی سمجھ بوجھ سے یہ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ نہیں. اہل اور نا اہل سے کوئی بات سنی اور عمل کرنا شروع کر دیا، یہ اندھے نہیں ہوتے. عباد الرحمن ایسے بیوقوف نہیں ہوتے، وہ سمجھ بوجھ کر پھر بات کو لیتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی ہو سکتی ہے کہ نہیں، یہ شریعت کی بات ہو سکتی ہے کہ نہیں. کوئی بھی اللہ کی اور دین کی
شریعت کی بات بنا کر پیش کرے، اس کو قبول کر لے، ان کا مزاج یہ نہیں، بلکہ وہ پرکھتے ہیں اس بات کو، اس کی تہ تک پہنچتے ہیں، اور کبھی عمل کر بھی لیتے ہیں تو اندر سے داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ جس پر میں عمل کر رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، اور میں عمل کر رہا ہوں اس میں مجھے دشواری محسوس ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہو سکتا، ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میں ایک قصہ سناؤں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور کئی حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے، پہلے اس سے پہلے ایک مسئلہ یاد رکھنا تبھی یہ حدیث سمجھ میں آئے گی۔ آدمی کو جب شہوت ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی سے مذاق کرتا ہے، ملنے کا توقع کرتا ہے، تو شرمگاہ سے ایک باریک سا پتلا سا پانی خارج ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں مزی کہتے ہیں۔ وہ ایک ناپاک چیز ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ غسل جب واجب ہوتا ہے جب مادہ منی نطفہ خارج ہوتا ہے، جس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، وہ مادہ جب خارج ہوتا ہے تو غسل فرض ہوتا ہے۔ صرف رقیق اور پتلا سے جب پانی خارج ہو جاتا ہے اور کپڑے بھیگ جاتے ہیں اس سے، یعنی صحبت سے پہلے پہلے جب چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، وہ جو مادہ نکلتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں۔ وہ صرف وضو کو توڑتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن غسل واجب ہے۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کر اب حدیث سنو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی اس طرح کی یعنی بیوی کے ساتھ بیٹھتے، ہنسی مذاق کرتے، تو وہ مادہ نکلتا، کپڑا بھیگ جاتا، غسل کرتے، تو دن میں 5 مرتبہ 6 مرتبہ 10 مرتبہ یہ نوبت پیش آتی۔ کبھی بھی بیوی کے ساتھ بیٹھے کوئی مذاق مستی ہوئی تو فوراً مادہ نکلا، ان کو لگا غسل واجب ہو گیا۔ اور مدینے کی سردی اور وہاں کی سخت سرد ہوا صبح کی، ہم سب جانتے جو عمرے پہ گئے ہوئے، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کمر میں شقاق پڑ گئی، پھٹن پڑ گئی، جیسے ہمارے یہاں ایڑیاں پڑ جاتی ہیں زیادہ نہانے کی وجہ سے، بار بار غسل کرنا، بار بار نہانا پڑتا تھا۔ یہ سمجھ گئے کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہوگا۔ جب وہ بار بار نہا رہے ہیں، تکلیف محسوس کر رہے ہیں، تو اب وہ سوچنے لگے نہیں شاید میں غلطی پر ہوں، ہماری شریعت میں ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں رکھی ہے، اور یہ مجھے سختی محسوس ہو رہی ہے، میں اپنے بدن کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، میری کمر پھٹ گئی، شریعت کا ایسا حکم سختی کا نہیں ہو سکتا۔ اب غور کر رہے ہیں، یہ اندھے بہرے ہو کے گرتے نہیں، تدبر کریں گے، غور کریں گے کہ اگر اس مسئلے میں اور اس بات پر عمل کرنے میں میرے لیے مشقت ہو رہی ہے، بہت زیادہ مشقت ہو رہی ہے، تو شریعت نے تو مشقت کو مقرر نہیں بنایا۔ اب مسئلہ پوچھ لیں شرم آ رہے ہیں حضور سے، اس لیے بیوی کون ہے؟ حضور کی بیٹی۔ تو مسئلہ سسر سے اور نبی سے کیسے معلوم کروں یہ شرم کا مسئلہ؟ تو حضرت مقداد سے کہا ذرا میرا نام لے گا، حضور کی مجلس میں یہ مسئلہ پوچھ لیں۔ ایک صاحب ہیں اور اس طرح مجبور ہے، پریشان ہے، بار بار غسل کرتے ہیں، کیا اس وجہ سے غسل ہے؟ حضرت مقداد نے دیر کی ہوگی، پھر ایک دوسرے صحابی اس کا مجبور آدمی بار بار کہتا ہے، حضرت عمار کا نام حدیث میں آتا ہے، تو بہرحال انہوں نے پوچھوایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ صاف کر دیا کہ مزی کی وجہ سے وضو ہے، من المزی الوضو ومن المنی الغسل، مزی جو نکلتی ہے اس سے صرف وضو واجب ہوتا ہے، غسل نہیں، غسل تو منی سے واجب ہوتا ہے۔ یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے۔ اس بات پر غور فکر کرنے کے لیے کہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، اس کا کیا مطلب؟ دین پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب ان کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت مشقت والا مسئلہ بن رہا ہے، وہ ضرور غور کرتے ہیں یہ شریعت کا حکم ہے کہ نہیں، کہیں ایسے میں غلط سمجھ رہا ہوں، کہیں مسئلہ پڑھ لیا، کہیں کوئی بات پڑھ لی کتابوں میں اور عمل کرنا چاہ رہے ہیں، پوری طرح ہو نہیں رہا ہے، تو پیش آ رہی ہے، ضرور غور کریں۔ ایک اور واقعہ یاد آتا ہے، بخاری میں قصہ موجود ہے، ایک طرح کا لطیفہ بھی ہے۔ روزوں کے تعلق سے آیت نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی الليل۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ سحری میں کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے کے مقابلے میں صاف صاف پہچان میں آ جائے۔ یہ اس کا ظاہری سا ترجمہ ہے، اور صحابی نے یہی ترجمہ سمجھا تھا، سحری میں کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے کے مقابلے میں نمایاں صاف نظر آ جائے، یہ کالا والا ہے اور یہ سفید ہے، بھائی اب کھانا پینا مت۔ صحابی نے آیت کو پڑھا، اس کا مطلب سمجھا، تو انہوں نے یہ کام کیا کہ 2 دھاگے لے لیے،
ایک سفید لے لیا ایک کالا لے لیا اور اپنے تک ایک نہیں چلتے گھر میں اور کھانے سہری کھانے بار بار تک اٹھا کے رہے پہچان نہیں آ رہا ابھی تو دونوں ایک ہی لے گئے پھر کھائے پی رہے پانی پیا ہوا کچھ اور کے پھر تک اٹھا کے دے گئے وہ فرق ہی نظر نہیں آ رہا باہر اجالا بھی ہو گیا کوئی لائٹ کا زمانہ تھوڑی تو چراغ کو زمانہ ہوتا ہے باہر اجالا ہو رہا ہے اور انسان جب تک ایک نیچے اٹھا کے پہچان بھی نہیں آ رہے پریشان کیا بات ہے بھائی کب تک کھاؤں پہچان بھی نہیں آ رہے تو فرق بھی نہیں ہو رہا ہے باہر آ کے دیکھا تو نماز وماز بھی ہو گئی اس کو زیادہ ہو چکا ہے اب پریشان تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کوئی سفید دھاگا جب تک پہچان میں نہ آ جائے کالے کے مقابلے میں اس وقت تک کھاؤ پیو حضور کی مجلس میں آ گئے ان کے تو آخری رجوع آخری مرجع حضور تھے نہیں آتے تھے مجلس میں آ گئے کہنے لگے اللہ نبی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے کے مقابلے میں بالکل الگ الگ ہو جائے اس وقت تک کھاؤ پیو آج میں نے تکیے کے نیچے جو دھاگے رکھے وہ کھاتا پیتا ایک طرح لیکن فرق ہی محسوس نہیں ہوا باہر اجالا ہو گیا وقت بھی ختم ہو گیا تو حضور ہنسے اور فرمایا ان وسادتک لعریضۃ ان وسادتک لعریضۃ ارے بھائی تیرا تکیہ تو بہت لمبا چوڑا ہے اس لیے کہ یہاں مشرق اور مغرب کے دو دھاگے مراد ہیں یہ دھاگے جو کپڑا سلنے کا وہ دھاگا مراد نہیں ہے تیرے تکیے کے نیچے پورا مشرق مغرب آ گیا کیا اصل ان وسادتک لعریضۃ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح صادق ہونے کا وقت قریب آتا ہے صبح صادق کا وقت قریب آتا ہے تو رات ختم ہونے جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے اور رات کی جو تاریکی ہے اندھیرا ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے یہاں مشرق میں اور نیچے سے روشنی آتی ہے یہ دو دھاگے سے وہاں نظر آتے ہیں لمبے یہ صبح آ رہی ہے وہ رات جا رہی ہے یہ دو ہیں یہ وہ دھاگے ہیں جب یہ صاف نظر آنے لگ جائے اب وقت ختم ہو گئے صبح صادق ہوگی یہ کہنا چاہ رہے تھے قرآن لیکن صحابی سمجھ گئے اس دھاگے کو تو لیکن اس سمجھ پر قائم نہیں رہے فوراً رجوع کیا شاید میں غلط سمجھ رہا ہوں تو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ پوری طرح سمجھ کر عمل کرتے ہیں نہیں سمجھ میں آتا تو رجوع کرتے ہیں پیچھے لگو نہیں ایک بات سن لی تو کیے جا رہے فلاں سے سنا تھا ہم نے تو اور لگے پڑے اس پر نہیں ذرا سا بھی شک ہو تو تحقیق کرو معلومات کرو حضرت عون ایک تابعی ہیں انہوں نے حضرت شعبی سے پوچھا کہ اگر میں مسجد میں پہنچوں اور میں دیکھوں کہ لوگ سجدے میں ہیں تو کیا میں بھی سجدے میں شامل ہو جاؤں تو حضرت شعبی فرمائے نہیں تو میں پتہ نہیں وہ کون سا سجدہ ہے کیا مطلب کون سا سجدہ ہے وہ نماز کا سجدہ ہے سجدہ تلاوت ہے سجدہ شکر ہے سجدہ بھی تو ہوتا ہے اگر قرآن کی تلاوت کی وجہ سے سجدہ کر رہے ہوں گے یا نماز کا سجدہ کر رہے ہوں گے یا سجدہ شکر کر رہے ہوں گے اچانک کوئی نعمت حاصل ہو جائے تو شکر کی سجدہ کیا جاتا ہے ایک سجدہ آیا ہوتا ہے سجدہ آیت کوئی بڑا حادثہ کوئی اچانک کوئی بات پیش آ جاتی ہے تو فوراً آدمی سجدہ میں گر جاتا ہے ایک سجدہ توبہ ہوتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدہ میں توبہ کی وہ بھی ایک چیز ہے تمہیں کیا پتہ کون سا سجدہ کر رہے ہیں جب تک معلوم نہ ہو جائے ان کے ساتھ سجدے میں شریک نہیں ہو سکتے یہ لم یغیب علیہا صم وعمیان کہ دین کی بات پر بھی وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے پوری طرح سمجھ بوجھ کے ساتھ عمل کرتے جب تک معلوم نہیں ہوا کہ کون سا سجدہ ہے آیت سجدہ ہے کیا ہے فلاں اس وقت تک شرکت کی جاتی نہیں تھی حضرت شعبی یہ کئی مطلب اس آیت کے ہیں سب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بے تحقیق بے پتے کی بات بے سند کی باتوں پر نہیں مکمل تحقیق والی بات کو عمل میں لاتے ہیں معتبر ذرائع سے جب کوئی بات مل جاتی ہے تو عمل کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی کل پرسوں شاید آپ کو ذکر کیا تھا کہ ایسے ہزاروں روایات ہیں واقعات ہیں جو امت میں بالکل مشہور ہو گئے ہیں اور ان کی کوئی سند نہیں ہے وہ من گھڑت قصے میں نے کتاب کا نام بھی آپ کو بتایا تھا اور 10 جلدوں میں وہ کتاب ہے اس میں یہ سب تفصیل موجود ہے ہر ایک قصے کو انہوں نے لکھا ہر ایک حدیث کو لکھا اس پر انہوں نے محدثین کے کلام کیے ہیں اور مجھے تعجب ہوا اتنی مشہور باتیں ہیں کہ ہم بھی ان کو سنتے سناتے رہتے ہیں لیکن اب تحقیق کر رہے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ موضوع بات ہے یہ تو منگڑت بات ہے اس قصے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو اہل علم جو ہوتے ہیں یا عباد الرحمان جو ہوتے ہیں وہ صرف سنی ہوئی بات پر نہیں چلتے بلکہ اس کی مکمل تحقیق کر کے پھر دین پر عمل کرتے ہیں یا کوئی واضح کی بات کہنی ہوتی ہے مکمل بصیرت کے ساتھ میں بات کہتے ہیں
ساری صفات آپ کے ذہن میں ہیں، یہ جو صفت آئی ہے اس پر خاص طور سے یہ سمجھنا ہے، کبھی بھی کوئی بات کہیں سنیں یا تو بہت معتبر اور مستند عالم سے آپ نے سنی ہو تو اس کو لیجیے اور آگے بڑھائیے، یا بہت معتبر اور مستند کتاب سے آپ نے وہ کتاب بات پڑھی ہو تو آپ کہیے، ورنہ ہر سنی ہوئی بات فلاں کہہ رہا تھا، فلاں کی بات سے سنی تھی، فلاں تقریر کر رہا تھا اس سے سن کے نہیں۔ باتیں بھی دو طرح کی ہیں، ایک تو معروف باتیں ہیں، نماز کی بات، روزے کی بات، زکوٰۃ کی بات، حج کی بات، ساری امتیں کو جانتی، ان کو کہنے میں، سننے میں، سنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بھائی نماز فرض ہے، نماز پڑھا کرو، نماز چھوڑنا گناہ ہے، یہ کیا بات یہ ساری دنیا جاتی ہے۔ کوئی بھی نئی بات اگر سامنے آ رہی ہے بلا تحقیق اس کو لے کر آگے بڑھانے کی اجازت نہیں۔ آج جو یہ واعظ کہنے کا، بیان کرنے کا ایک مرض لگ گیا ہے، مرض لگ گیا، ہر کوئی واعظ کہے گا، ہر کوئی بیان کرے گا۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں جب بیانوں میں بیٹھتے ہیں، تقریروں میں بیٹھتے ہیں تو مجھ جیسے ملا جیوں کی نیت یہ ہوتی ہے یار یہ آج بات نہیں معلوم ہوئی، میں بھی قاعدہ بیان کروں، میں بھی قاعدہ تقریر میں کہوں گی بات، آج نئی بات معلوم، ہمارا تو مرض یہ ہے، اس لیے نہیں سن رہے بھائی نئی بات سنی تو آج عمل شروع کریں گے، آج سے تبدیلی کریں گے، بلکہ اس لیے شروع ہوتے کوئی نئی بات کرنے لگے گی تو ہم بھی کبھی ممبر میں بیٹھ کے تقریر کریں گے، سنائیں گے امت کو یہ بات تقریر میرا یقین کو حضرت قائم ہو جائے گی۔ کتنے ہیں یہ سب اخیر دور میں نے شاید کسی بار بھی آپ کو سنایا تھا، کوفہ کی مسجد میں ایسا بھی ہوا ہے کہ 300 صحابہ ایک ساتھ موجود ہیں مسجد میں، اور وہاں کے لوگوں نے تمنا کی کہ واعظ ہو جائے، کوئی نصیحت ہو جائے، تو وہ سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں آپ واعظ کہہ دیجیے، آپ نصیحت کر دیجیے، وہ صحابی ایک دوسرے کو آپ کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے، اور آج کی پوزیشن کیا میں کہوں گا، تم ہٹو سائڈ میں، میں کہوں گا، میں کہوں گا، یہ بات وہی ہر ایک یہ چاہ رہا تھا میرا نمبر نہ تم آپ سے، کوئی ایسی بات جو دین کی نہ ہو، کوئی ایسی بات جو رسول اللہ کی طرف منسوب ہو جائے، رسول اللہ نے نہ فرمائی ہو، اس کے وبال سے بچنے کے لیے ہر ایک اپنا آپ کو پیچھے کرو۔ دوسرے آپ کہیے، آپ کہیے، آپ کہیے، اور اب تو صورت حال یہ ہو گئی ہے، یعنی یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں، فرضی باتیں نہیں ہیں، ایسے قصے جو کہ ہماری لائن ہے وہ ہم جاتے آتے رہتے ہیں۔ اب تو یہ قصہ بھی ہو گیا ہے کہ پوسٹر پر اگر میرا نام، میں اپنی کہوں دوسرے کیوں کہوں، اگر میرا نام دوسرے یا تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہے تو ناراض ہو کے اسٹیج چھوڑ دوں گا، میرا نمبر تیسرے پہ کیوں، میرا نمبر اول ہونا چاہیے، اسٹیج چھوڑ دوں گا۔ یہ صورت ہے، بڑے بڑے لوگ یہ سب فتنے واعظ کہنے کا، بیان کرنے کا ایک جذبہ ہو جائے گا، ایک شوق ہو جائے گا، عمل بتا رہا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی ندوی علیہ رحمہ، انہوں نے لکھا ہے اپنے ملفوظات میں کہ جو بہت زیادہ بولتا ہے، بہت زیادہ، اس کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، قلب میں جو نور ہے، جو کیفیات کا سمندر ہوتا ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ کم بیان، کم گوئی، یہ ایک اچھی صفت ہے، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت بات چیت کریں۔ اب تو یہ ایک فن بن گیا کہ 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 4 گھنٹے، فلاں 3 گھنٹے تک بھی گئے، لیکن 3 گھنٹے میں کیا بات سے خود اس کو پتہ نہیں ہے، اور تعمیر کو بھی پتہ نہیں، یاد ہی نہیں رہتا کیا کیا بات ہوئی تھی۔ آپ 3 گھنٹے تک کون یاد رکھے گا؟ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ بات ہوئی، ہر ایک کو یاد نہیں رہ جائے کہ یہ باتیں ہوئی تھی۔ تو بیان دوسرے پر بات جاری ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب ان کو اللہ کی آیات یعنی اللہ کے احکام، دلائل، شریعت بتائی جاتی ہے تو اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، یعنی پچھلی گمراہی پر قائم نہیں رہتے، راہ راست پر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، یعنی پوری سماعت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ بات کو لیتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، یعنی بات دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ میں صحیح عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، کہیں مجھ سے چوک تو نہیں ہو رہی، اور اگر ان کو ذرا شبہ ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ رجوع کر دیتے ہیں، اور رسول اللہ نہیں ہے تو ان کے نائبین موجود ہیں، علماء موجود ہیں، تو فوراً ان کو رجوع کرنا چاہیے، میرا یہ عمل ہے، میں اس پر عمل کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، تو مجھے اس پہ کرنے میں دشواری پیش آتی، اسی لیے دینی رہبر بننا ہے جب اسی لیے دینی رہبر، اسی کو آپ شیخ کہہ لیجیے، اسی کو آپ پیر کہہ لیجیے، دینی رہبر۔ ہم سب کے پاس اتنا زیادہ علم نہیں ہے کہ ہر کوئی قرآن کو سمجھ سکے، ہر کوئی حدیث کو سمجھ سکے، اس لیے اپنا کوئی دین کا بڑا مان لیتے ہیں اور دین کے مسئلے میں اسی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی سے پوچھتے ہیں، اس کی رہنمائی سے عمل کرتے ہیں، اسی کام کے لیے بیعت ہوا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بیعت ہونے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ دین
دینی رہبر مل جائے جس پر آپ کو عقیدت ہے کہ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، ہم سے زیادہ اچھا عمل کرنے والے ہیں، ٹھیک کو اپنا رہبر بنا لیتے ہیں، آئیڈیل بنا لیتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ عمل کریں گے، رہنمائی کریں گے، ہم دیتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، بس اتنا مقصد ہوتا ہے۔ یہ مقصد بالکل نہیں ہوتا کسی کا ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اب جنتی بن گئے، کرنا تو خود ہی پڑتا ہے، چلنا تو خود ہی پڑتا ہے۔ چوراہے پر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، آپ اپنے منزل کا نشان، اپنے گھر کا راستہ معلوم کر رہے ہیں، تو بتانے والے کا صرف اتنا کام ہے، وہی ہے کہ یہاں سے دائیں جاؤ، دائیں سے پھر بائیں مڑو، وہاں سے یوں مڑو، یوں جاؤ۔ اگر آپ اس پر چلیں گے تو منزل پہنچ جائیں گے، نہیں چلتے کوئی چوراہے کھڑے رہو۔ ایسے شیخ، پیر یا دینی رہبر وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، اس کو کر لو، اس کو مت کرو، اس پر عمل کرو، اس کو چھوڑ دو۔ اگر چلتے رہو گے منزل پہنچو گے، اور اگر نہیں بس بیٹھے ہو گئے، ہاتھ پر ہاتھ ڈال دیا، پوچھ لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، عمل بتا دیا پورا نہیں کر رہے، کوئی چوراہے پہ کھڑا رہو، کوئی چوراہے پہ کھڑا رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ بھی صرف اس لیے کہ میں نبی کا خادم ہوں، میں نبی کا صحابی ہوں، بغیر کیے ہوئے جنت پہنچ جائے نہیں ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، دھیان سنے نا۔ ایک صحابی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، رات میں خاص طور سے وضو کا پانی مہیا کرنا، مسواک مہیا کرنا، جوتے چپل جب آپ باہر نکلے تو تیار رکھنا۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا، مانگو کیا مانگو، مانگو کیا مانگو، قبولیت کا وقت ہے، اللہ سے کہوں گا اللہ تمہارا حکم قبول کر لیں گے۔ وہ ساتھی بھی کیسے رہے انہوں نے کہا، یا اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کی رفاقت اور ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہاں تو موقع ملتا ہے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کی خدمت کر لیتا ہوں، میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو تم فرمایا تم نے تو بہت بڑی بات کر دی، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، لیکن اللہ جس کے لیے چاہتا ہے آسان کرتا ہے۔ پھر فرمایا میری مدد کرو کثرت سجود سے، اعنی بکثرت السجود، خوب نمازیں پڑھا کرو، سجدہ کیا کرو، یہ کام کر کے تم میری مدد کرو۔ کیا مطلب؟ میں اللہ سے مانگوں گا، درخواست کروں گا، لیکن تم بھی کچھ کرو، کثرت سے سجدہ کرو، توبہ کرو، میں بھی کچھ کہوں گا تو اللہ ہو سکتا ہے ساتھ کر دے۔ جب صحابی کو بھی کچھ کرنا پڑ رہا ہے تو ہمیں اور تمہیں 1500 سال کے بعد کے مسلمان کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑے گا؟ صرف اتنا کافی ہے کہ بیٹھ کے کلمات کہہ دیے، جو سبق ملے اس کو پورا کرنا ہے، جو معمول بتایا جائے اس کو پورا کرنا ہے۔ اس پرہیز سے کہا جائے کہ پرہیز کرو، پرہیز کرنا ہے، تب جا کے کہیں منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔